بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اویس کرنی جلیل القدر تابعی ہیں۔ آپ اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر نہیں ہو سکے، اس لیے آپ کو شرف صحابیت حاصل نہ ہو سکا، البتہ آپ خیر التابعین ہیں، لہٰذا آپ کے نام کے ساتھ رحمہ اللہ تعالی لگایا جائے گا۔ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کا وہ واقعہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے دعا کے لیے فرمایا تھا، اس واقعہ کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ مسلم شریف میں مذکور ہے کہ جب بھی یمن کے حلیف قبائل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے دریافت کرتے کہ کیا تم میں اویس بن عامر ہے؟ چنانچہ ایک دن اویس بن عامر کو پا ہی لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کرن قبیلے کی شاخ مراد سے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تمہیں برس کی بیماری لاحق تھی جو اب ختم ہو چکی ہے، صرف 1 درہم کے برابر جگہ باقی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تمہاری والدہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تمہارے پاس یمن کے حلیف قبائل کے ساتھ اویس بن عامر آئے گا، اس کا تعلق کرن قبیلے کی شاخ مراد سے ہوگا، اسے برس کی بیماری لاحق تھی جو کہ ختم ہو چکی ہے، صرف 1 درہم کے برابر باقی ہے، وہ اپنی والدہ کے ساتھ نہایت نیک سلوک کرتا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم بھی کہہ ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم ضرور پوری فرمائے گا، چنانچہ اگر تم اس سے اپنے لیے استغفار کروا سکو تو لازم کروانا، لہٰذا اب آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا کوفہ کے گورنر کے نام خط نہ لکھ دوں تاکہ آپ اسی کی مہمان نوازی اور عزت و تکریم میں رہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں گمنام رہوں تو یہ میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے۔ راوی حضرت اسیر بن جابر کہتے ہیں کہ جب آئندہ سال حج کے موقع پر ان کے قبیلے کے ایک سربراہ کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے اویس کرنی کے بارے میں استفسار کیا تو اس نے جواب دیا کہ میں اسے قسم پرسی اور ناداری کی حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں، یعنی ان کے ظاہری حالات کچھ اچھے نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بھی مذکورہ حدیث سنائی۔ پھر جب یہ آدمی واپس اویس کرنے کے پاس آیا تو اس نے ان سے کہا آپ میرے لیے دعائے استغفار کر دیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ابھی نیک سفر سے آئے ہو۔ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم ابھی نیک سفر سے آئے ہو، تم ہی میرے لیے استغفار کرو۔ اس نے پھر کہا آپ میرے لیے استغفار کریں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ نے پھر وہی جواب دیا کہ تم ابھی نیک سفر سے آئے ہو، تم ہی میرے لیے استغفار کرو، اور مزید یہ بھی کہا کہ کہیں تمہاری ملاقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو نہیں ہوئی؟ اس آدمی نے جواب دیا جی میری ملاقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے۔ تو اویس کرنی رحمہ اللہ نے ان کے لیے استغفار کر دیا اور پھر لوگوں کو اویس کرنی کے بارے میں معلوم ہونا شروع ہو گیا تو اویس کرنی اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اس واقعہ کے راوی حضرت اسیر بن جابر کہتے ہیں کہ میں نے انہیں ایک خوبصورت چادر دی تو جب بھی کوئی شخص وہ چادر دیکھتا تو بطور تعجب کہتا کہ اویس کے پاس یہ چادر کہاں سے آئی؟ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء مبعوث فرمائے ہیں
انہیں ظاہری و باطنی کمالات کے ساتھ ساتھ عمدہ سیرت اور بہترین صورت سے بھی نوازا۔ چنانچہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مخلوق خدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام دونوں ہی سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ البتہ دونوں میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہیں تو جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، جس کی دلیل شمائل ترمذی کی مذکورہ روایت میں ہے، ان قتادہ قال عربی کے بعد ترجمہ پڑھتی ہوں۔ ترجمہ: حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا وہ خوبصورت اور بہترین آواز والا تھا، اور تمہارا نبی ان سب میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے اچھی آواز والا ہے۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت، صاحب کمال اور صاحب جمال ہیں، اس لیے کہ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضائے مبارکہ اور جسم اطہر مبارک کا ہر جزو بھی ساخت و پرداخت وغیرہ میں سب سے زیادہ اعتدال پر ہے، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو حدیث مروی ہے کہ انہیں سارے انسانوں کی خوبصورتی اور حسن و جمال میں سے آدھا حسن عطا کیا گیا تھا، اس بارے میں علماء کرام کی مختلف رائے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن المنیر فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس حسن کا نصف دیا گیا تھا جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا گیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دیا گیا حسن اس کا نصف یعنی آدھا۔ نیز عربی زبان کا اصول ہے کہ متکلم خود عموم کلام میں داخل نہیں ہوتا، اس لحاظ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام انسانوں کی حسن و جمال میں سے آدھا حسن دیے جانے کا مراد یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دیگر انسانوں میں حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ کو نصف حسن دیا گیا تھا۔ یہ یوں کہا جائے کہ حسن و جمال میں جن جن باتوں کا لحاظ کیا جاتا ہے ان سب میں مجموعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام پر لائق و فائق ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ حسن کی مختلف قسمیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حسن کی مختلف انواع ہیں۔ حسن کی ایک نوع یہ ہے کہ وہ دیکھنے والے کو دفتن متحیر کر دے اور پھر رفتہ رفتہ اس کی سہار برداشت ہوتی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا ہی تھا، چنانچہ زلیخا کو آپ علیہ السلام کے حسن کی سہار ہو گئی تھی۔ انہوں نے ایک دن بھی ہاتھ نہیں کاٹے، اور ایک نوع حسن کی یہ ہے کہ دفتن تو متحیر نہ کرے مگر جوں اس کو دیکھا جائے تحمل سے باہر ہوتا جائے، جس قدر غور کیا جائے اس قدر دل میں گھستا جائے۔ اسی کو شاعر بیان کرتا ہے، یزیدک وجہ حسنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ہی ایسا ہے کہ اس میں دفتن متحیر کر دینے کی شان ظاہر نہ تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا داد عظمت و جلال کی ایک شان ایسی ہے کہ دیکھنے والے پر سب سے پہلے اس کا اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے دیکھتے ہی نیا آدمی مرعوب ہو جاتا ہے۔ اس کو حسن صورت پر آنکھ بھر کر نگاہ ڈالنے کی مہلت ہی نہ ملتی تاکہ تحیر کی نوبت آئے، کما فی حدیث من رأى بدہ۔ اس پر
منکشف ہوتا تھا اور دن بہ دن دل میں گھر کرتا چلا جاتا۔